بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو بہت بہت سلام۔ جو شخصیت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قانونی ٹی وی کے ویورز، وہ ان کی جانی پہچانی ہے۔ کئی مرتبہ قانونی ٹی وی چینل پہ ہمارے ساتھ انٹرویو ہو چکا ہے ان کا۔ آج ہم احسان وائیں صاحب کے دفتر میں آئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مرکزی سابقہ ANP کے صدر ہیں اور سیزنڈ پالیٹیشین ہیں، اور اس وقت میرے حساب سے، میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ وکلاء کے حساب سے فادر آف دی بار مجھے لگتے ہیں، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ فادر آف دی پالیٹیشینز ہیں یہ۔ تو بھائی صاحب، آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ہم بھٹو کی حکومت بھی آپ نے دیکھی ہے، اس کے بعد ضیاء الحق کی دیکھی ہے، نواز شریف کی دیکھی ہے، عمران خان صاحب کی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں سے سب سے میں کہوں گا ڈکٹوریل خصوصیات کس میں تھیں، یا فاشسٹ کون تھا؟ یہ جو 5-6 وزیر اعظم میں نے بتائے ہیں، ان میں سے ذرا اظہار خیال کریں کہ کون فاشسٹ ہے اور کون آپ کو اچھا لگتا ہے۔ یہ ہسٹری ذرا پاکستان جہاں تک سیاست کا تعلق ہے تو اس میں ذاتیات کا مسئلہ نہیں کہ مجھے کون اچھا لگتا ہے یا کون برا لگتا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 1947 سے لے کے آج تک جو حکومتیں ہوئیں، سب سے بدتر حکومت کس کی ہے؟ جی، یہی سوال ہے۔ اور سب سے ڈکٹیٹوریل رویے کس کے ہیں؟ جی، سب سے غیر سیاسی رویہ کس کا رہا ہے؟ صحیح۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی نے بھی حکومت کی، ڈکٹیٹر ایوب خان نے بھی حکومت کی، اس کے بعد یحییٰ خان آئے، انہوں دونوں نے مل کے ملک تقسیم کر دیا، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان ہو گئے۔ اس کے بعد بھی ڈکٹیٹرز آئے، مارشل لاء لگیں۔ اس ملک میں 35 سال انڈائریکٹلی، 35 سال ڈائریکٹلی، 35 سال فوج نے اور ڈکٹیٹرز نے حکومت کی، 35 سال پولیٹیشن نے کی، جس میں انڈائریکٹلی فوج اور جنرلز انہیں ڈکٹیٹ کرتے تھے، چاہے میاں نواز شریف ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ ٹھیک۔ اور اس وجہ سے محترمہ بے نظیر بھٹو کو فارن منسٹر صاحبزادہ یعقوب علی خان کو رکھنا پڑا، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل تھا۔ یہ چیف آف سٹاف کی یہ شرط تھی کہ اقتدار محترمہ آپ کو اس صورت میں ہم دیں گے کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان کو فارن منسٹر رکھیں۔ اس لیے ان 73 سالوں میں آج تک پولیٹیکل انڈیپینڈنٹلی کوئی پولیٹیکل لیڈر حکمران نہیں رہا۔ تو ڈکٹیٹرز بھی آئے، انہوں نے بھی سختیاں کی، صحافت ختم کی، لوگوں کے رائٹس ختم کیے، لیکن اس دور میں جس میں اب ہم آئے ہیں، یہ عجیب دور ہے کہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل لوگوں کو لاتی رہی، مطلب کاف لیگ انہوں نے بنائی، کنونشن لیگ انہوں نے بنائی، اور اس طرح مسلم لیگیں، اور انہوں نے پولیٹیکل لیڈرز بھی انہوں نے پروموٹ کیے۔ اور لیکن یہ جو موجودہ پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ لائی بالکل نیکڈ ہو کے، ہے جی، اس طرح سے لائی کہ اس نے سیدھا اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو کہا کہ اس کو ووٹ دو، اس کو ووٹ دو، اور الیکشن میں ریگنگ کرائی، اور ایسے شخص کو لے کے آئے کہ جس کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کوئی نہیں تھا۔ میں فیملی بیک گراؤنڈ کی بات کیا نہیں کرتا، پولیٹیکل کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، نہ اس کو خارجہ معاملات کا پتہ تھا، نہ اکانومی کا پتہ تھا، نہ انٹرنل معاملات کا پتہ تھا، اس کو نہ جغرافیے کا پتہ تھا، نہ تاریخ کا پتہ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا، سوائے اس چیز کے کہ جی میں ہوں، کرکٹ کا ہیرو بس۔ اس کا خیال تھا کہ میں اتنا اہم آدمی ہوں
کہ میرے حکمران آتے ہی اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو ریلیف بھی مل جائیں گے اور معاملات سارے درست ہو جائیں گے۔ اس کے آنے کی وجہ سے حالت یہ ہوئی کہ آپ نے کشمیر بھی لوز کر دیا اور وزارت خارجہ میں یہ ہوا کہ اس وقت ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے۔ پہلے کشمیر میں 3 ملک جو تھے کشمیر کے معاملے میں ووٹ دیتے تھے، ملائیشیا دیتا تھا، ٹرکی اور ایک اور ملک تھا اسلامی۔ اب اس کی وجہ سے حالت یہ ہو گئی کہ کشمیر پر ہمیں صرف 1 ووٹ ملا، وہ ٹرکی کا، آئسولیٹ ہو گئے۔ اس نے انڈیا نے انٹرنل پارٹ بنا لیا کشمیر کو اپنا، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور پھر یہ ایک تو ہوتی ہے نا ڈائریکٹ فاشزم، فاشسٹ رہے ہیں، ڈکٹیٹرز بھی رہے ہیں، یہ اس قسم کا فاشسٹ ہے کہ چھوٹا آدمی ہے کہ جو ہر فکرے میں کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، جو عدلیہ کو بھی کہتا ہے فلاں کو پکڑ لو، عدلیہ کو کہتا ہے کہ فلاں کو قید کر دو، اور نیب کو کہتا ہے کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دور، اور میاں نواز شریف نے درست کہا کہ بھائی میری لڑائی اس سے نہیں ہے، کیونکہ یہ میں اس کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک احمق اور بیوقوف آدمی ہے۔ میری لڑائی مطلب فزیکل لڑائی نہیں، میری سیاسی لڑائی آپ لوگوں سے ہے، اسٹیبلشمنٹ کے چند جرنیلوں سے کہ جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ بھائی صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھا بتا دیا کہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک سب سے فاسسٹ یا بدتر حکومت یہ عمران خان کی ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ ان سے قدرے پوری ہسٹری میں آپ قدرے بہتر کون سی ہے؟ یہ تو بتا دیے کہ سارے ہی انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ انوالو رہے ہیں، قدرے بہتر کون سی حکومت آپ کو لگی؟ میں ملک صاحب سیدھی بات ہے جی، تعلق میرا ANP سے ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ANP بڑی بہت بہتر چیز ہے اور فلاں پارٹی بڑی بہتر چیز ہے۔ یہ پولیٹیکل لیڈرز، نیشنل پولیٹیکل لیڈرز کے متعلق میں بات کرتا ہوں کہ میں حالانکہ مسلم لیگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنی پارٹی میں میں رہا ہوں اپنی ANP میں، لیکن اس سارے دور میں میاں نواز شریف کا پولیٹیکل رویہ زیادہ بہتر تھا، اور تمام رائٹ فرام 1947 سے ان کے نااہل قرار دینے تک اس نے ملک کی ڈیولپمنٹ بھی کی، ٹھیک، سڑکیں بنائیں، جی لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی، اکانومی کو بھی درست کیا، اور بین الاقوامی طور پہ ملک کو ریکگنائز بھی کرایا، اس کی رسپیکٹ بھی تھی، وہ زیادہ بہتر میں نے پایا۔ تھینک یو ویری مچ جی وائن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے جو بری حکومت وائن صاحب کے بقول یہ موجودہ حکومت ہے عمران خان کی، اور جو قدرے بہتر انہوں نے بتائی ہے تاریخ پاکستان کی ہسٹری میں وہ نواز شریف کی حکومت ہے۔ تو وائن صاحب بہت شکریہ قانونی TV چینل کی طرف سے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔